کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کا دماغ بالکل سن ہو چکا ہے، زندگی ایک بوجھ لگنے لگی ہے اور دل کی گہرائیوں سے بس ایک ہی آواز آتی ہے، بس اب اور نہیں سہ سکتا؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب زندگی کی کشمکش اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ انسان خودکشی جیسے قدم کا تصور کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سوچ کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاموش چیخ ہوتی ہے اندر کے درد کی۔ اس کے پیچھے گہری سائنس ہے اور خوش قسمتی سے ایک حل بھی موجود ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں سائنسی انداز میں۔ چیپٹر نمبر 1، خودکشی کے خیالات آخر ہوتے کیا ہیں؟ سوسائیڈل تھاٹس یعنی وہ خیالات جب انسان خود اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہ خیالات عارضی بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات مستقل ذہنی اذیت کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق سوسائیڈل آئیڈیشن ریفرز ٹو تھنکنگ اباؤٹ، کنسیڈرنگ اور پلاننگ سوسائڈ، یعنی صرف مرنے کا خیال آنا بھی ایک سنگین علامت ہو سکتی ہے۔ یہ خیالات کئی وجوہات سے جنم لیتے ہیں، جیسے شدید ذہنی دباؤ، اکیلا پن، اکیڈیمک سٹریس، گھریلو مسائل، فائنینشل سٹریس اور سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرنا۔ لوگ اکثر جینا چاہتے ہیں، وہ صرف درد سے نجات چاہتے ہیں، زندگی سے نہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کے نوجوانوں کی بات کریں تو صورتحال اور بھی زیادہ حساس ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو 2023 کے مطابق پاکستان میں خودکشی کی شرح قریباً 1 لاکھ افراد میں سے 9 ہے، اور رپورٹنگ کی کمی کے باعث حقیقی تعداد غالباً اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ سسٹمیٹک ریویو اینڈ میٹا انالیسس کی 2020 کی رپورٹ، جس میں 7,652 پاکستانی یونیورسٹی طلباء بھی شامل تھے، یہ پایا گیا کہ ڈپریشن کی شرح 42.7% ہے، جو ترقی پذیر ممالک میں سب سے بلند شرحوں میں سے ایک ہے۔ چیپٹر نمبر 2، دماغی سائنس، آخر یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے، کیا یہ خیالات صرف جذباتی کمزوری کی علامت ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک نیورو بایولوجیکل مسئلہ ہے، یعنی دماغی کیمیکل تبدیلیاں اور ساختی فعالیت۔ میکگل یونیورسٹی کے ڈاکٹر گسٹاوو کا کہنا ہے، خودکشی کے رجحان رکھنے والے افراد میں سیروٹونن کی سطح کم پائی گئی۔ سیروٹونن یہ وہ کیمیکل ہے جو ہماری خوشی، سکون اور امید سے جڑا ہوتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی 2017 کی رپورٹ میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ سیروٹونن کی بے قاعدگی خودکشی کے خطرات سے براہ راست منسلک ہے۔ آرکائیو آف جنرل سائیکیٹری کی 2003 کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ خودکشی سے متاثر افراد کے دماغ میں پری فرنٹل کارٹیکس میں تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہماری فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے، اور 2010 کی بایولوجیکل سائیکیٹری کی تحقیق کے مطابق دماغ کا امیگڈالا، جو جذبات اور خوف کو کنٹرول کرتا ہے، خودکشی کے خیالات رکھنے والے افراد میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں ثابت کرتی ہیں کہ خودکشی کا سوچنا شخصیت کی ناکامی نہیں بلکہ دماغ کی بیماری ہے۔ چیپٹر نمبر 3، یہ کمزوری نہیں، دماغی اوور لوڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم کمزور ہو تبھی ایسے خیالات آتے ہیں، لیکن یہ جملہ حقیقت کے برعکس ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ڈاکٹر ایما کے مطابق suicidal thoughts are often a sign of emotional burnout, not weakness، یعنی مسلسل ذہنی تھکن، ایموشنل اوورلوڈ دماغ کو ایک ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ صرف بند ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے
جب موبائل پر ایک ساتھ 20 اپلیکیشنز کھل جائیں تو وہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دماغ بھی تب سگنل دیتا ہے کہ اب بہت ہو گیا۔ چیپٹر نمبر 4، حل کیا ہے؟ اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مکمل طور پر۔ نمبر 1، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی CBT۔ ڈاکٹر ایرون بیک اور ڈاکٹر جوتھت بیک کی اس تھراپی کے مطابق منفی خیالات کو کیسے پہچانیں اور ان کو مثبت رویوں میں کیسے بدلیں، یہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اینٹی ڈپریسنٹ یعنی دوائیاں۔ اگر دماغی کیمیکلز کا توازن بگڑ جائے تو ماہر نفسیات مخصوص دوا تجویز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، دوا خود سے کبھی بھی نہ لیں۔ نمبر 3، بات چیت اور تعلق۔ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے تھامس جوائنر کا کہنا ہے، پرسیوڈ لونینس از دا فرسٹ کنٹریبیوٹر ٹو سوسائڈل تھاٹس، یعنی کبھی کبھار صرف کسی سے بات کرنا خود میں ایک تھراپی بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ہیلتھی روٹین۔ اپنی زندگی میں کچھ اچھی عادات اپنائیں، جیسے روزانہ چہل قدمی کرنا، 8 گھنٹے کی مکمل نیند لینا اور اس کے ساتھ شکر گزاری کرنا۔ جنک فوڈ کو کم کریں اور سوشل میڈیا کی لائف سے اپنا کمپیریزن نہ کریں۔ یہ چھوٹے سٹیپس دماغ کو دوبارہ توانائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں مدد کے لیے امنگ ہیلپ لائن پر کال کریں اور مکمل رازداری کے ساتھ مدد حاصل کریں۔ چیپٹر نمبر 5، آخری پیغام۔ اگر آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ اندھیرے خیالات وقتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا مقصد ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ نے طوفان دیکھے، زخم سہ لیے، پھر بھی آپ یہاں ہیں، سانس لیتے ہوئے زندہ ثابت کریں۔ یاد رکھیں، زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، یہ ایک سفر ہے اور آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر رات نے آپ کو اپنے سائے میں چھپا لیا تو یقین رکھیں، روشنی قریب ہے۔ آپ قیمتی ہیں اور آپ بہت اہم ہیں، اور اس دنیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی مزید متاثر کن ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔